بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 17 قول اللہ عز و جل مخلقۃ و غیر مخلقہ۔ اللہ عز و جل کا فرمانا جسے خاص تخلیقی عمل یا عام تخلیقی عمل سے بنایا گیا۔ الحج 6۔ حدیث نمبر 318۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے، اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب علقہ ہے، اے رب مضغہ ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کی پیدائش کو مکمل کرے تو فرشتہ کہتا ہے، کیا نر ہو یا مادہ، بدبخت ہو یا نیک بخت، اور اس کی روزی کیا ہوگی اور مہلت کتنی؟ تو یہ سب کچھ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے۔ تشریح۔ بعض نے باب 15-16 کے متعلق یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو یہ حکم دیا تھا تو وہ احرام کھولنے کی وجہ سے دیا تھا، نہ کہ غسل حیض کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت تک وہ حائضہ تھیں۔ ان کے نزدیک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے صحیح استدلال نہیں کیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت عائشہ نے تمتع کی نیت کی ہوئی تھی، یعنی عمرہ اور حج کی۔ صرف کے مقام پر ان کو حیض آ گیا تھا، اس لیے عمرہ نہ کر سکیں یہاں تک کہ حج کا وقت آ گیا۔ دوسری روایت کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ یوم عرفہ تک وہ حائضہ تھیں، اس لیے انہوں نے شکایت کی کہ حج کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائی عمرہ تاکہ، یعنی عمرہ رہنے دو اور سر کھول دو اور کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو۔ حج کا احرام باندھتے وقت نہانا بھی آداب احرام میں سے ایک مسنون ادب ہے۔ مسلم رحمہ اللہ نے بھی یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، فاغتسلی ثم احلی بالحج، مسلم کتاب الحج۔ گویا امام بخاری نے عنوان باب میں اپنی عادت کے مطابق اس روایت کے الفاظ کی طرف اشارہ کر کے بتلایا ہے کہ وہ غسل حیض تھا۔ امام ابن حجر کا خیال ہے کہ امام بخاری نے یوں استدلال کیا ہے کہ جب غسل احرام میں جو کہ واجب نہیں سر کھولنے کا حکم دیا تو غسل حیض میں جو کہ واجب ہے سر کھولنا بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔ فتح الباری جلد اول۔ پہلی روایت نمبر 316 کے الفاظ ولم تطہر حتیٰ دخلت لیلۃ عرفہ، عرفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کی رات تک حضرت عائشہ نے حیض سے فراغت نہیں پائی تھی، اور وہ حیض کا آخری دن معلوم ہوتا ہے کیونکہ 8ویں تاریخ مینا کو جاتے ہیں اور 9ویں تاریخ عرفہ کو۔ مکہ معظمہ داخل ہونے سے پہلے حیض شروع ہوا ہو تو قرینِ قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کی رات انتہائی حد ہے، جیسا کہ زہری کی روایت نمبر 319 سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، فلم ازل حائضاً حتی کان یوم عرفہ۔ مجاہد کے نزدیک بھی حیض کا آخری دن یہی تھا، اور انہوں نے بجائے طہارت کے کہا ہے، یعنی اس دن وہ غسل حیض سے پورے طور پر پاک ہوئیں۔ زاد المیعاد تحت ذکر حجۃ الوداع۔ روایت نمبر 319 کے الفاظ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، اور روایت نمبر 317 کے الفاظ خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ سے یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ میں مدینہ سے نکلے تھے اور کم از کم 8 دن کا راستہ تھا، تو آپ یوم عرفہ یعنی 8 یا 9 تاریخ تک مکہ مکرمہ پہنچے ہوں گے۔ پس اگر صرف میں حیض آیا ہو جو کہ مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، جسے ایک دن میں بآسانی طے کیا جا سکتا ہے، اگر 8-9 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوں
تو 7 یا 8 تاریخ کو حضرت عائشہ کو حیض آیا ہوگا۔ اس لیے 1-2 دن پہلے حیض شروع ہو کر اس کا مان 2 دن کے اندر بند ہو جانا عام عادت حیض کے مخالف ہے۔ اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خرجنا فی حجۃ الوداع کے یہ معنی ہیں کہ حجۃ الوداع کے لیے نکلے، فی بمانے لاجل ہے یعنی خاطر، اور خرجنا موافینا لہلال ذی الحجہ کے یہ معنی ہیں کہ ذوالحج کے قریب نکلے۔ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے لخمس بقینا من ذی القعدہ یعنی 5 دن باقی رہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے اور راستے میں 8-9 دن ٹھہرے، تو اس حساب سے آپ 4 تاریخ مکہ میں پہنچے ہیں اور حیض اس سے پہلے آیا تھا۔ صحت کی حالت اگر اچھی ہو تو 4-5 دن میں حیض کا دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جواب امام بخاری نے اگلے باب میں خود دیا ہے۔ آیت مخلقۃ و غیر مخلقہ الحج 6 اور روایت متعلقہ 318 بحث مذکورہ بالا کے درمیان ضمن لا کر اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حمل کی حالت میں بھی کبھی حیض آتا ہے جس کی مدت 1-2 دن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ امر کے باب مخلقات و غیر مخلقہ کا تعلق اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اس باب کے بعد پھر وہی حضرت عائشہ کی روایت دہرائی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ ایک ایسا باب قائم کر دیتے ہیں جس کا بظاہر پہلے باب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر تیسرے باب میں وہی مضمون ہوتا ہے جو پہلے کا۔ اس تکرار سے وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان تینوں بابوں کا آپس میں تعلق ہے۔ یہاں یہی طرز اختیار کی ہے۔ اس درمیانی باب کا تعلق اس اعتبار سے بالکل ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال پر جو اعتراض کیا جاتا تھا اس کا جواب انہوں نے اصولی طور پر دیا ہے۔ بحالت جنین غیر مخلقہ یعنی حمل کی ابتدائی حالت میں بھی حیض کا آنا اور جلدی رک جانا ممکن ہے۔ یہی روایت باب 7 نمبر 305 میں گزر چکی ہے۔ اس میں یوں ہے کہ مجھے خون آیا وانا ابکی، اور میں رو رہی تھی، اور میں نے آرزو کی کہ میں حج میں اس سال نہ آئی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ کے نفستے، شاید تمہیں خون آ گیا ہے۔ نفاس وہ خون جو وضعی کے وقت عورتوں کو آتا ہے، بطور نیک فال کے خون حیض کو بھی نفاس کہتے ہیں۔ لعلہ کے نفستے یعنی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ خون نفاس ہوگا جو بعض وقت حاملہ کو بھی آتا ہے۔ عربی زبان میں نفساء جننے والی کو اور مجازن حاملہ کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی وجہ سے وہاں باب کا عنوان ان الفاظ سے قائم کیا ہے، الامر بالنفساء اذا نفسنا، نفاس کا لفظ علی الاطلاق اختیار کیا ہے۔ حضرت عائشہ خون دیکھ کر رونے لگیں۔ روایت نمبر 316 کے الفاظ فاذا آمت انہا حاضت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو تردد تھا کہ یہ حیض کا خون ہے۔ ہر امیدوار عورت کو حیض آنے پر صدمہ ہوتا ہے۔ ان روایتوں کو یکجا دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو 2 وجہ سے تکلیف ہوئی، ایک ایام امید میں حیض آنے پر اور دوسرے حج کے ضائع ہونے پر۔ کم از کم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خیال ہے کہ وہ حاملہ تھیں اور خون کا آنا اور جلدی بند ہو جانا غیر طبیعی نہ تھا۔ گو ہمیں پھر یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ بعض میں حضرت عائشہ کے ہاں ولادت ہوئی یا اسقاط ہوا تھا۔ تاریخ اسلامی میں ایسی روایتیں یقیناً پائی جاتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئیں اور پھر اسقاط ہوا۔ الاصابہ کتاب النساء ذکر عائشہ۔ غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مخلقات و غیر مخلقہ سے صرف اس قدر بتلانا چاہتے ہیں کہ ایام حیض کا کم و بیش ہونا ایک قدرتی بات ہے،
پس اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ایام حج میں ہی ان کو حیض شروع ہوا تھا تو اس کا جلدی بند ہو جانا بھی قانون قدرت اور عام مشاہدے کے خلاف نہیں، مگر جیسا کہ سفر کی تاریخ سے ابھی بتلایا جا چکا ہے کہ مکہ معظمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 تاریخ کو پہنچے اور سرخ پر حضرت عائشہ کو تکلیف شکایت ہوئی، یعنی 3 یا 4 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو عرفہ کے دن وہ نہائیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بہر صورت صحیح ہے کہ غسل حیض تھا، اور امام ابن حجر کی توجیہ دور کا قیاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔